میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر کوئی نمازی ہے اور 5 وقتہ نماز وہ ادا کرتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یار کتنا اچھا انسان ہے، دیکھو اللہ نے اسے عبادت کی توفیق دے رکھی ہے اور یہ 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ کوئی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، لوگ اس کو بھی دیکھ کر کے کہتے ہیں یار کتنا اچھا انسان ہے کہ اپنے مال کو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں پیسے دیتا ہے، مدرسوں میں دیتا ہے اور غریب مخلوق پر اللہ کی یہ پیسہ خرچ کرتا ہے، فقیروں کو یہ بانٹتا ہے۔ کوئی اگر رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھے نا تو لوگ اس کو بھی دیکھ کر کے کہہ دیا کرتے ہیں یار بڑا اچھا انسان ہے تو رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے کہ شریعت کی نظر میں جو اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو جب بندہ ان سارے اعمال کو کرتا ہے تو لوگ دیکھ کر کے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، فلاں انسان بہت نیک ہے، فلاں انسان نمازی ہے، وہ بڑا اچھا انسان ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی عادت اچھی ہے۔ لیکن میرے عزیز یہ ساری باتیں حقیقت ہے، لیکن ہمیں نیک اعمال کرنے والوں کو دیکھنے کے بعد میں، نمازی کو دیکھنے کے بعد میں، روزے دار کو دیکھنے کے بعد میں اور جو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی انہی اعمال کو کرنے کی کوشش کریں کہ جس عمل کی وجہ سے ہم اپنے ایک مسلمان بھائی سے محبت کر رہے ہیں، جس کی تعریف ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو رب کا ہو جایا کرتا ہے نا تو پھر ساری دنیا، ساری مخلوق اس کی ہو جایا کرتی ہے، پھر اسے کسی کی محتاجی کی یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ میرے عزیزو بڑا مشہور سا شعر ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آئیں رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیں میرے عزیز، پھر آپ کو اور ہم کو کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے سجدہ کرنے کے بعد میں تو اللہ رب العزت ہمیں سارے جہان کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہو تو صحیح کوئی بندہ ایسا، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ہاں فلاں انسان اچھا عمل کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن ہم کبھی اپنے اندر بھی جھانک کر کے دیکھیں، کبھی اپنے آپ کو بھی میرے عزیز ہم دیکھیں کہ ہم کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات اچھی ہے کہ کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اس کا ادب کر رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آپ کا بھائی 5 وقتہ نمازی ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی اگر نیک اعمال کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی نیک اعمال کرنے والا بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ صرف یہی کرتے رہیں گے کہ تعریف کرتے رہے، اس کو دیکھ کر کے مسکراتے رہے، اس کی تعریفیں کرتے رہے، تو پھر آپ نے کیا حاصل کیا؟ اب آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہی تو ہو رہا ہے کہ جو کیرلا سے جو شخص چلا ہے شہاب، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی اور رب کریم نے ہمت بھی اس کو عطا فرمائی ہے کہ اتنے لمبے سفر کا اس شخص نے ارادہ کیا اور کئی 1000 کلومیٹر وہ شخص چل بھی چکا ہے، لیکن جب سے وہ چلا ہے آج تک لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، استقبال اس کے ہو رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ جو رب کی رضا کے لیے آپ کام کریں گے، صرف اور صرف خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ عمل کریں گے، پھر دیکھیں دنیا آپ کے پیچھے ہو جائے گی، دنیا آپ کا استقبال کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں عزتیں نہیں ملتی، لوگ کہتے ہیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، میں یہ کہتا ہوں میرے عزیز ایک بار رب کا تو ہو جا، رب کو راضی کر لے، پھر دیکھیں عزتیں کیسے تمہارے قدم چومتے ہوئے نظر آتی ہیں، کیسے شہرتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ لیکن شرط یہی ہے نا کہ ہمیں رب کا ہونا پڑے گا۔ تو اب لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں، شہاب کا استقبال نہیں، تحفے تحائف اس کو دیے جا رہے ہیں، عزتیں اس کو مل رہی ہیں۔ کسی شخص کی زبان پر یہی کلمے جاری ہیں، یار بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا قدم اس نے اٹھایا ہے، بڑا وہ نیک عمل کر رہا ہے، اس نے بہت یہ اچھا قدم اٹھایا ہے، اچھا کام کیا ہے۔ لوگ تو پھر ریکارڈ بناتے ہیں نا، نہ جانے کیسے کیسے ریکارڈ بنا دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اونچی بلڈنگ
بلڈنگوں کے ریکارڈ ہے، انسانوں کی بات کی جائے تو کسی نے چاند پر جانے کا ریکارڈ بنایا، اور کسی نے اونچے پہاڑوں پر چلنے کا ریکارڈ بنایا، کسی نے لمبے سفر کو طے کرنے کا ریکارڈ بنایا، کوئی کسی طریقے سے ریکارڈ بناتا ہے، کوئی کھڑا رہتا ہے 24 گھنٹے 48 گھنٹے، کسی نے سونے کا ریکارڈ بنایا، کسی نے بیٹھنے کا ریکارڈ بنایا، نہ جانے کتنے ریکارڈ دنیا میں بنائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یہ ایسا ریکارڈ ہے، یہ ایسی بات ہے جو ہر مسلمان کے لیے فخر کی بات ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ایسا ریکارڈ بنانے کے لیے جا رہا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں ابھی تک کسی نے نہیں بنایا۔ تو یہ ہندوستان کے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے بڑی فخر کی عزت کی بات ہے۔ لیکن میرا مقصد بتانے کا صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے کچھ حاصل کریں۔ یہ بھی آپ نے جانا ہوگا کہ اس شخص سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے یہ پیدل چلنے کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے آپ کا؟ آپ فلائٹ سے جا سکتے تھے، یا بائک کے ذریعے آپ جا سکتے تھے، سائیکل کے ذریعے آپ جا سکتے تھے، اور بھی دیگر آلات تھے ان کے ذریعے آپ جا سکتے تھے۔ پیدل جانے کا کیا ریزن ہے؟ پیدل جانے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں اپنی جان کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں اپنی جان پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ تو میرے عزیزو بڑا اچھا سا جواب دیا تھا نا اس شخص نے، بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ پیدل چلنے کا واحد مقصد، پیدل چلنے کا صرف ایک ہی ریزن ہے، میں پیدل چل کے اپنے مسلم نوجوانوں کو، نیو جنریشن کو، جو مسلمانوں کی نیو جنریشن ہے، جو فلمی ایکٹر اور فلمی ایکٹریس کو فالو کرتی ہے، ہر بات پر انہی کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں، ان کو میرا ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی میسیج ہے میرے پیدل چلنے کا، یہی مقصد ہے کہ جب میں اتنی دور، اتنے 1000 کلومیٹر پیدل چل کر مسجد حرام میں نماز ادا کر سکتا ہوں، اتنی دور میں جا سکتا ہوں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، تو کیا تم چند قدم چل کے اپنی مسجد میں نہیں آ سکتے؟ چند قدم چلنے کے بعد میں اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے ہو؟ یقیناً میرے عزیزو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ نیک اعمال کرنے والے شخص کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کرنا، اس کا استقبال کرنا اچھی بات ہے، یقیناً اچھا عمل ہے۔ نیک عمل کرنے والے کا ساتھ دیں گے اللہ آپ کو بھی نیکیاں عطا فرمائے گا، لیکن کم سے کم آپ اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بھی اپنے اندر آپ بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، نیکیوں میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے دن و رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اب یہ تو نہیں کہتا نا کوئی کہ آپ ہر وقت سجدہ ہی کرتے رہیں، دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اللہ نے، نمازوں کو ادا کریں، درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے رہیں۔ میرے عزیزو یہ ایسے عمل ہے، یہ ایسے کام ہے، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو حلال رزق کمانے کے بعد میں ان کی پرورش کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ کبھی راتوں کو بیدار ہو کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی اچھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں یار، کبھی ان غریبوں کو جا کر دیکھیں، ان پریشان حال کو جا کر کے دیکھیں کہ جن کے پاس میں رہنے کو مکان نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، لباس ان کے پاس میں صرف وہی ہے جو اپنے جسم پر انہوں نے چڑھا رکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ آپ کو تو اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اور جس شخص کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے کہ جس کا سر ڈھکنے کے لیے چھت بھی موجود ہے، میرے عزیزو ان کے پاس میں ایک جوڑی نہیں، نہ جانے کتنے کتنے جوڑی کپڑے ہیں، الماریاں بھری پڑی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم رب کا شکر ادا نہیں کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا ناشکری کرنے والے کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے میرے عزیز، اپنے آپ کو نیکیوں میں ڈھالیں۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد میں کچھ اور تو کام میں نہیں آئے گا نا، نہ جائیداد، نہ پروپرٹی، نہ مال، نہ دولت، یہاں تک کہ عزیز جو ہوتے ہیں نا، جو عزیز و اقربا کہ جن کے بغیر ہماری زندگی ادھوری تھی، جن کے بغیر ہم نے کبھی کھانا نہیں کھایا، جن کے بغیر مشورے کے ہم نے کوئی کام نہیں کیا، جن کے بغیر مشورے کے ہم کہیں جا نہیں سکتے تھے، جن کے بغیر ہم کہیں نہیں جاتے تھے، ہمارے سفر ان عزیزوں کے بغیر ادھورے تھے۔ لیکن میرے عزیز ایک سفر وہ بھی کرنا ہے کہ عزیز تو تیرا ساتھ میں جائے گا، لیکن ایسی جگہ چھوڑ کر کے آئے گا تجھے کہ تو وہاں سے لوٹ کر کے نہیں آئے گا، تیرا بھائی وہاں سے لوٹے گا،
لوٹے گا، تیرا باپ وہاں سے لوٹے گا، تیری اولاد کے جس کے لیے تو نے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر مال کمایا، وہ اولاد بھی وہاں سے لوٹ کر کے آ جائے گی، تیرے رشتہ دار وہاں سے لوٹ کر کے آ جائیں گے، تجھے اکیلا اپنی قبر میں جانا ہے تو یاد رکھ اے انسان، جب تجھے اکیلا اپنی قبر میں جانا ہے تو وہاں جانے کی بھی تیاری کر، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی کام میں نہیں آتا، نہ مال نہ دولت، عزیز نہ اقربا، کوئی رشتہ دار وہاں کام میں نہیں آئے گا، یہ دنیا کی دولتیں وہاں کام میں نہیں آئیں گی، صرف اور صرف نیک اعمال ہی قبر میں کام میں آنے والے۔ تو نیک لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ درس اور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، معاشرے کا حال یہ ہے، مسلم بڑا بھولا ہے، کوئی اگر نیک عمل کرے گا پیچھے تو لگ جائیں گے اس کے، لیکن اس سے کچھ درس اور کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آقا نے نہیں فرما دیا کہ مرنے کے بعد میں جب جو اعمال کا رجسٹر ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے، اب کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اب کیا لکھا جائے گا؟ جب انسان مر گیا، انتقال کر گیا، اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو گئی، اب تو نہیں کر سکتا نا کچھ۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی جان لیں آپ کہ اصل جو قدر و قیمت ہے نا میرے عزیز، وہ روح کی ہے، جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ جو جسم ہے نا آپ کا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ جب جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے اس کے بعد میں یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ کتنا بھی عزیز ہے، کتنا بھی پیارا ہے نا، کوئی بھی اپنے گھر میں صرف جسم کو نہیں رکھ سکتا، جب تک اس کے جسم میں روح موجود تھی سب اس سے پیار کر رہے تھے، سب اس سے محبت کر رہے تھے، اس کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی جسم سے روح جدا ہوتی ہے فوراً کہا جاتا ہے کہ جلدی تیاریاں کریں دفنانے کی۔ یہ جو رشتہ دار آئے نا دور دور سے، ان کو بھی اپنے گھر جانا ہے، یہ بڑی دور سے آئے، اندھیرا ہو جائے گا، جلدی دفنانے کی کوشش کریں، جلدی کفن کا دفن کا انتظام کریں، جلدی غسل دیں میت کو۔ میرے عزیز اس منظر کو ذرا یاد تو کر کے دیکھیں کہ وہ کیا منظر ہوگا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اس کے بارے میں کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے نا کہ نہ ہم اپنے جسم سے پانی ڈال سکتے ہیں، نہ اپنے عزیز سے کچھ کہہ سکتے ہیں، پانی بھی دوسرے ڈالیں گے، غسل بھی دوسرے کرائیں گے۔ ایسا وقت بھی ہر انسان پر آنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت ہماری زندگی میں آئے، ہم نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کریں۔ آقا نے فرمایا اعمال کا رجسٹر بند، اب نہ ہاتھ چلا سکتا ہے، نہ پیر چلا سکتا ہے، نہ زبان کو ہلا سکتا ہے۔ اب جو نمازی تھا نا تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر گناہگار تھا تو گناہ نہیں کر سکتا، شرابی تھا تو شراب نہیں پی سکتا، زناکار تھا زنا نہیں کر سکتا، اگر کوئی دیگر غلط کام میں ملوث تھا تو وہ کام نہیں کر سکتا، اور اگر نیک اعمال کرنے والا تھا تو وہ نیکیاں نہیں کر سکتا۔ اب تو جو لکھنا تھا وہ لکھا گیا، لیکن میرے عزیزوں کچھ اعمال ایسے ہیں جو بندے کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کچھ عمل ایسے ہیں، ایسے عمل کر کے چلے جائیں کہ وہ دنیا میں بھی فائدہ دیں آپ کو اور وہ قبر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ آقا فرماتے ہیں او من صدقۃ جاریہ، ایک عمل ایسا ہے کہ صدقہ جاریہ اگر کوئی مرنے والا کرتا تھا، زندگی میں اس نے غریبوں کی مدد کی اور دیگر اللہ کی راہ میں اس نے پیسے کو خرچ کیا، تو وہ اسے دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور قبر میں بھی اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم وہ جانتا تھا، مرنے والا کوئی ایسا علم جانتا تھا کہ اس نے دوسروں کو سکھایا، جو فائدہ پہنچانے والا علم تھا۔ دین کا علم لے لیں، آپ دیکھیں علماء یہ دین کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے شاگرد بنایا ایک کو، پھر ان کے شاگرد نے دوسرے کو شاگرد بنایا، تیسرے کو شاگرد بنایا۔ اب یہ جتنے بھی شاگرد بنتے رہیں گے، جس نے سب سے پہلے کو اپنا شاگرد بنایا تھا، دین کا علم سکھایا تھا، اللہ ان سب کا ثواب بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی نیک اعمال، اور سب سے ضروری جو بات ہے او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد پیچھے چھوڑ کر کے جائیں کہ جو آپ کے لیے دعا کرتی رہے، دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں، نمازی اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑیں، قرآن کی تلاوت کرنے والی اولاد کو پیچھے چھوڑیں۔ میرے عزیزوں انکار نہیں کیا جاتا کہ آپ دنیا کی تعلیم اپنی اولاد کو نہ سکھائیں، دنیا کی تعلیم بھی آپ اپنی اولاد کو سکھائیں، لیکن کم سے کم اتنا تو دین کا علم دے کر کے چلے جائیں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی قبر پہ جا کر کے آپ کی اولاد فاتحہ پڑھے اور آپ کو ثواب پہنچا دے۔
ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر ہی ثواب پہنچا دے، قرآن مقدس کی تلاوت کرے اس کا ثواب آپ کو پہنچا دے۔ ہم سب کچھ بناتے ہیں اولاد کو، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ معاشرے کا، ہم بس یہی نہیں بناتے اولاد کو، یہی دین کا علم ہم نہیں سکھاتے ہیں کہ جو آخرت میں ہمارے کام میں آنے والا ہے، جو ہمارے نزا کے وقت میں کام آتا ہے۔ پھر ڈھونڈتے ہیں نا امام صاحب کو بلا کر کے لائیں کہ یاسین شریف سنا دیں تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ کتنا اچھا ہوتا کہ تو نے اپنے بچے کو قرآن سکھا دیا ہوتا۔ یہ تو نہیں کہتا نا کوئی کہ امام ہی بنائے، کہ مدرس ہی بنائے، آپ یہ تو نہیں کہتا، لیکن میرے عزیزوں کم سے کم اتنا تو سکھا دیں کہ اپنی زندگی کو وہ صحیح طریقے سے گزار لے، عبادت کرنے کا اسے طریقہ آ جائے، زندگی گزارنے کا اسے طریقہ آ جائے، اور مرنے کے بعد میں وہ قرآن کی تلاوتیں کرے، نمازیں پڑھے، فاتحہ خوانی کرے، تاکہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے۔ کب تک آپ اسی طریقے سے دوسروں کو دیکھ کر کے رشک کرتے رہیں گے؟ دوسروں کو دیکھنے کے بعد میں آپ تعریفیں کرتے رہیں گے، دوسروں کو دیکھ کر کے جو اللہ کے نیک بندے نیک عمل کرتے ہیں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ اپنے انہی بندوں کو اپنے محبوبین بندوں میں شامل فرماتا ہے۔